علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس بما کسبت رہینۃ الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ رب العزت نے ہر مسلمان بالغ مرد اور عورت پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں۔ فرض کا معنی یہ ہے کہ ان نمازوں کا پڑھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور نمازوں کا چھوڑنا مسلمان کے لیے بہت بڑے گناہ اور وبال کا ذریعہ ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، اور اسلام کی بنیادوں میں سے ایک اہم بنیاد نماز ہے۔ جب کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے اور اسلام میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلا حکم جو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ نماز پڑھے، نماز سیکھے، وضو کرنا سیکھے، پاکی ناپاکی کو سیکھے، غسل سیکھے اور نماز کا اہتمام کرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رمضان۔ دوسری چیز نماز قائم کرنا، تیسری چیز زکوٰۃ ادا کرنا، جو صاحب نصاب ہے ان پر سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ فرض ہے، اور جو صاحب استطاعت ہے اس پر 1 مرتبہ زندگی میں حج فرض ہے، اور 5ویں چیز رمضان کے روزے، یہ مسلمانوں پر اللہ نے فرض کر دیے ہیں۔ یہ 5 چیزیں اسلام کی بنیادیں ہیں، اسلام کے پلرز ہیں، اور ان 5 کی مثال ایسی ہے، علماء فرماتے ہیں جیسے ایک خیمہ ہے، جب آپ خیمہ قائم کرتے ہیں تو اس میں 5 لکڑیاں ہوتی ہیں، ایک درمیان والا ستون ہوتا ہے، لکڑی ہوتی ہے، اور ایک چاروں طرف ایک لکڑی ہوتی ہے جس سے خیمے کو باندھا جاتا ہے۔ درمیان والا جو ستون ہے، جو لکڑی ہے، اس کی مثال یہ ایمان کی سی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی سی ہے، اور چاروں اطراف میں جو لکڑیاں ہیں اس کی مثال نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کی سی ہے۔ اگر یہ خیمہ ان 5 لکڑیوں کے بغیر نہیں قائم ہو سکتا ہے تو مسلمان کا اسلام بھی ان 5 کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ 5 اہم چیزیں ہیں، بنیادیں ہیں۔
پھر غور فرمائیے، اللہ رب العزت نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جتنے بھی فرائض ہیں ان سب کا حکم دنیا میں بھیجا ہے۔ روزے کا حکم آیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے۔ زکوٰۃ اللہ نے فرض فرمائی، زکوٰۃ کا حکم آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے۔ حج کی فرضیت ہوئی، آیت نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے۔ لیکن نماز ایک ایسا فریضہ ہے کہ اس کا حکم اللہ نے دنیا میں نہیں بھیجا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جب تشریف لے گئے آسمانوں پر، مکہ مکرمہ سے آپ مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ ہے، وہاں سے آسمانوں پر تشریف لے گئے، اللہ رب العزت سے ملاقات ہوئی تو اللہ نے 5 نمازیں وہاں پر فرض فرمائی امت کے لیے، اور یہ تحفہ اللہ نے آسمانوں سے اس امت کے لیے بھیجا ہے۔ ابتداءً یہ 50 نمازیں فرض تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازیں فرض ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے پوچھا، آپ نے بتایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی، اس لیے کہ میں نے اپنی امت بنی اسرائیل کا بہت تجربہ کیا ہے، اس لیے آپ اللہ کے پاس واپس جائیے، ارجع الی ربک فاسألہ التخفیف، اللہ سے تخفیف مانگیے کہ اس میں کمی فرما دے۔ اللہ نے 5 کم کر دی، پھر تشریف لائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو پھر بھیجا، پھر 5 کم ہو گئی، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کو بار بار بھیجتے گئے، 45 کم ہو گئی اور 5 رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ واپس تشریف لے جائیے، آپ کی امت یہ بھی نہیں پڑھ سکتی۔ آپ نے فرمایا اب مجھے واپس جاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب ہمارے یہاں بات تبدیل نہیں ہوتی، لا یبدل القول لدی، یہ پہلے 50 تھی، اب 5 فرض ہو گئی، لیکن اللہ نے یہ انعام فرمایا کہ 5 نمازیں جو بھی پڑھے گا ثواب اس کو 50 نمازوں کا ملے گا۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ اور عالم دین گزرے ہیں علماء دیوبند میں سے، حضرت مولانا حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، بلند پایا عالم دین تھے، معقولات اور منقولات کے امام تھے، منطق کے امام تھے۔ وہ ہمارے ایک استاد حضرت مولانا شیخ الحدیث حضرت مولانا منظور احمد مینگل صاحب جو یہاں بھی تشریف لائے تھے، تو وہ ہمیں درس میں فرماتے تھے کہ علامہ تفتزانی بہت بڑا عالم ہے، منطقی ہے، فلسفی ہے، لیکن اگر وہ بھی مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے مقام کو دیکھیں کہ منطق میں، معقولات میں ان کا کتنا مقام ہے، تو تفتزانی جیسا شخص بھی ان کے مقام کو دیکھتے 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 سر اوپر اٹھائے گا تو اس کی ٹوپی پیچھے گر جائے گی۔ اتنے بڑے عالم تھے مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے دیوبند کا مدرسہ قائم کیا ہے۔ انہوں نے ایک رسالہ لکھا ہے، وہ تراویح سے متعلق ہے، مصابیح التراویح۔ اس معراج والی حدیث سے متعلق وہ فرماتے ہیں اللہ نے ابتداً 50 نمازیں فرض فرمائی، پھر 5 رہ گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول یہ تھا کہ آپ رات اور دن روزانہ 50 رکعتیں پڑھتے تھے، 50 رکعتیں پڑھتے تھے۔ فجر کی 2 سنت 2 فرض 4 ہو گئی، ظہر کی 4 سنت 4 فرض 2 سنت 14 ہو گئی، عصر کی 4 سنت 18 ہو گئی، اور اس کے ساتھ مغرب کی 3 وتر 3 فرض اور 2 سنت کتنی ہو گئی، 23 ہو گئی، اور پھر عشاء کی 4 فرض اور 2 سنت، یہ کتنی ہو گئی، 6۔ 23 میں 6 ملاؤ تو کتنے ہو گئے، 29، 29 ہو گئے۔
رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت تہجد اور 3 وتر پڑھتے تھے. 29 کے ساتھ 11 ملاؤ تو کتنے ہو گئے؟ 40. پھر دن میں 2 رکعت اشراق، 4 رکعت چاشت کی نماز، 4 رکعت زوال کے بعد. یعنی زوال کے بعد ہم کہتے ہیں، لیکن اصل میں زوال کے وقت. زوال کہتے ہیں جب زوال ہو جائے، سورج ڈھل جائے تو زور کا وقت شروع ہوتا ہے. اس وقت آپ 4 نفل بھی پڑھتے تھے. تو 2 اشراق، 4 چاشت، 4 زوال میں یہ 10 یہ ہو گئے. 40 کے ساتھ 10 ملاؤ تو یہ کتنے ہو گئے؟ 50 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. مولانا نانوتوی فرماتے ہیں بعید نہیں 50 سے زیادہ بھی پڑھتے ہو آپ. اور یہ جو تہجد کی رکعتوں میں کبھی احادیث میں کمی نظر آتی ہے، کبھی زیادتی نظر آتی ہے، چاشت کی نمازوں میں کمی زیادتی ہے، وہ فرماتے اس کی وجہ، مولانا نانوتوی فرماتے اس کی وجہ، وہ فرماتے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جب کبھی رات کی نمازوں میں کمی ہو جاتی تو آپ دن کی نماز سے پورا کر لیتے تھے، جب دن والی میں کمی ہو جاتی تھی تو رات والی تہجد میں پورا کر لیتے تھے. اور تہجد بھی آپ 8 رکعت جو پڑھتے تھے وہ نہیں 8 منٹ میں پڑھ لی. اللہ اکبر، پوری رات گزر جاتی تھی، آدھی رات گزر جاتی تھی. اور لمبے رکوع اور سجدے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی اللہ کے رسول آپ تو بخشائے ہیں، پھر آپ اتنی عبادت کرتے ہیں پاؤں میں ورم پڑ جاتا ہے. آپ نے فرمایا اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ نمازیں ہیں میرے دوستو. اب تو مسلمان بھائی 5 نمازیں ہی پڑھ لے تو بڑی بات ہے. نمازوں کا اہتمام اللہ معاف فرمائے. بہت سے مسلمان اب یہاں ایسے بھی ہے کہ نماز کا اہتمام نہیں کرتے. پہلے مسلمان فجر کی نماز میں اٹھتے تھے، نماز پڑھتے تھے. اس کے بعد گھروں میں اس زمانے میں ٹیپ ریکارڈر ہوتے تھے. اب تو ٹیکنالوجی بہت آگے ہو گئی ہے، تو اس میں کیسٹیں چلاتے تھے تو تلاوت کی آوازیں آتی تھی، گھروں سے، دکانوں سے نعت کی آوازیں آتی تھی. مجھے یاد ہے ہمارے بچپن میں، نوجوانی میں جب ہم چھوٹے تھے تو ایک نظم اور ایک نعت تو نہیں، ایک نظم اور چند اشعار بڑے مشہور تھے نماز سے متعلق. وہ درد سے وہ آدمی پڑھتا تھا، پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے. آپ میں سے بھی بعضوں نے سنا ہوگا یہ. ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے، ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے، پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے. اللہ اکبر. صحابہ اکرام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں، فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. اور صحابہ کی شان یہ تھی، اللہ فرماتے ہیں ان کی علامت ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان ہے. اور نشان یہ والا نہیں جو یہاں ہوتا ہے بعض لوگوں کا. اللہ نمازی کے چہرے میں ایک نور پیدا کر دیتا ہے. پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے، پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے، پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے. شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. انہوں نے امت پر بڑا احسان کیا ہے. یہ جو تبلیغی جماعت والے ہمارے بھائی ہیں، یہ موبائل مدرسہ ہے. ایک گاؤں، ایک شہر، دوسرے شہر، ایک مسجد سے دوسری مسجد جاتے ہیں، فضائل اعمال پڑھتے ہیں، نماز کی فضیلتیں بھی سناتے ہیں، اور پھر جو جماعت میں آئے ان کو نماز سکھاتے بھی ہیں. یہ مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ، ان کی کتاب، اللہ نے ان کی کتاب کو یہ مقبولیت عطا فرمائی، پوری دنیا میں یہ کتاب پڑھی جاتی ہے.
مسجدوں میں ہر روز پڑھی جاتی ہے، انگریزی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، پشتو میں بھی ہے، بنگالی میں بھی ہے، ہر زبان میں ہے۔ تو انہوں نے ایک فضائل اعمال میں فضائل نماز ایک مستقل ایک کتاب اس میں لکھی ہے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نماز کے بارے میں 3 قسم کے لوگ ہیں مسلمان۔ ایک وہ مسلمان ہے جن کے یہاں نعوذ باللہ نماز کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، نماز پڑھتے ہی نہیں ہے، اور ایک وہ ہے جو نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن جماعت کا اہتمام نہیں کرتے، اور ایک ایسے بھی ہے تیسرا گروپ جماعت کے ساتھ بھی نماز پڑھتے ہیں لیکن جماعت کی نماز جس طرح پڑھنی چاہیے اس طرح نہیں پڑھتے ہیں، لاپرواہی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یہ تینوں باتیں بڑی اہم ہیں۔ مسلمان کے لیے ضروری ہے نماز کی اہمیت، ہماری نماز، ہاں مسلمان پر نماز فرض ہے۔ ایک مسلمان ہو نماز نہیں پڑھتا، بلا وجہ بغیر کسی عذر کے نماز نہیں پڑھتا ہے، یہ ہر روز 5 نمازیں جمع ہوتی جائے 40 سال 50 سال گزر جائے، کتنا بڑا بوجھ ہوگا، قیامت میں حساب دینا ہے اس کا، اللہ معاف فرمائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، من فاتتہ صلاۃ فکأنما وطر اہلہ ومالہ او کما قال علیہ السلام۔ ایک نماز فجر کی نماز ایک نماز ہے، ظہر کی نماز ایک نماز، جس کی ایک نماز فوت ہو گئی ایسا ہے جیسے اس کی ساری اہل، ساری اولاد اور ساری مال دولت اس سے چھین لی گئی ہے۔ نماز نہ پڑھنے کا نقصان، ہاں کتنا بڑا نقصان ہے۔ اور قرآن کو دیکھیے، پھر قرآن دکھاتا ہے دیکھو بھائی جو نماز نہیں پڑھتے، مجھ سے لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ پھر سخت باتیں کرتے ہیں، بھائی میں اپنی بات تو کرتا نہیں ہوں، آپ کو تو فضیلت بھی ہم سناتے ہیں۔ نماز پڑھنے والے کی فضیلت کیا ہے؟ نماز پڑھنے والے کی فضیلت یہ ہے کہ جب یہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے، مسجد میں آتا ہے، وضو کرتا ہے، قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، جب سجدے میں جاتا ہے، ہمارے پیارے نبی نے فرمایا سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے اس حالت میں اللہ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوتا ہے۔ لیکن نماز نہیں پڑھتے تو پھر قرآن ہمیں پھر وعید بھی سناتا ہے، اللہ اکبر، فرمایا کل نفس بما کسبت رہینۃ الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس اپنے اعمال کے اندر گروی رکھا ہوا ہے، یعنی وہ اعمال قیامت کے دن اس کے اعمال اس کے نفس کو عذاب سے چھڑائیں گے۔ الا اصحاب الیمین، مگر دائیں ہاتھ والے یہ نیکوکار ہوں گے، یہ نمازی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، ان کے گناہ نہیں ہوں گے، یہ جنتوں کے اندر بیٹھے ہوں گے۔ الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر۔ یہ منظر قیامت کے دن ہوگا، یہ جنتی نمازی لوگ جنت میں بیٹھے ہوں گے، ایماندار جنت میں بیٹھے ہوں گے، دعا کرو اللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل فرمائے۔ یہ جنت میں بیٹھے ہوں گے اور مجرمین وہ جہنم کے اندر عذاب میں مبتلا ہوں گے تو یہ ان سے پوچھیں گے جنت کے بالا خانوں سے۔ علماء نے لکھا ہے جہنم تو بہت دور ہوگی، بہت دور ہوگی، لیکن ان کو جہنمی نظر آئیں گے۔ نظر کیسے آئیں گے؟ اللہ ان جنتیوں کی نظر کو اتنا تیز کر دے گا دوربین سے زیادہ تیز ہو جائے گی، وہ جہنمی ان کو نظر آئیں گے، وہ پوچھیں گے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، کس بات نے تمہیں جہنم کے اندر داخل کر دیا ہے؟
بتاؤ ہمیں تم جہنم کے عذاب میں کیوں ہو؟ تو وہ جہنمی جواب میں کہیں گے، اور جواب میں 4 باتیں کہیں گے۔ پہلی بات یہ کہیں گے، قالوا لم نک من المصلین، ہم عذاب کے اندر اس لیے ہے کہ ہم نمازی نہیں تھے، ہم آج جہنم میں اس لیے جل رہے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، کوئی وجہ نہیں تھی، ہم باتیں کیا کرتے تھے، گھر میں بیٹھے رہتے تھے، دوستوں کے ساتھ ہوٹلوں پر جاتے تھے، ریسٹورنٹ پر جاتے تھے، گھنٹوں گھنٹوں باتیں کرتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، مسکین کو ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے، غریب آس پاس ہوتے تھے ان کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا تھا، ہم سب کچھ کھاتے تھے، اپنے پڑوسیوں کا، محلے والوں کا، غریبوں کا جو وہاں رہتے تھے ان کا خیال نہیں کرتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، بحث کرنے والوں کے ساتھ ہم بحث کرتے تھے، جو گمراہ لوگ تھے، ہاں باہر فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے گھنٹوں گھنٹوں بحث کر رہے ہیں، فضول باتیں، دنیاوی باتوں میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر بحث کرتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے، ہم قیامت کی تکذیب کرتے تھے۔ پہلی بات یہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے آج جہنم میں جل رہے ہیں۔ مسلمانوں، نوجوانوں، اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے، اللہ نے قوت دی ہے۔ انگلینڈ والوں سے تو میں کہتا ہوں تمہارے تو بڑے مزے ہیں، گاڑیاں ہیں تمہارے پاس، مزے سے گھر میں گاڑی میں بیٹھ کر آؤ، نماز پڑھو، ثواب کا ثواب ملے گا، اللہ راضی ہوگا، اللہ زندگی میں برکت دے گا۔ نہیں پڑھیں گے تو پھر وبال بھی، ڈرنا بھی چاہیے اللہ سے۔ خاص طور پر نوجوان، ابھی سے عادت بناؤ، ابھی سے جوانی کے اندر ہماری جوانی ایسی ہو۔ اللہ اکبر، حدیث میں آتا ہے 7 آدمی قیامت کے دن ایسے ہوں گے، 7 یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج خاص گرمی کے اندر لوگوں کو جھلسا رہا ہوگا، پسینے کے اندر لوگ ڈوبے ہوئے ہوں گے، کسی کا پسینہ ناف تک، کسی کا پسینہ حلق تک، کسی کا پسینہ ہونٹوں تک، اس کے اندر صرف سایہ ہوگا تو اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، اور اس عرش کے سائے کے نیچے 7 آدمی ہوں گے، ان میں سے ایک خوش نصیب وہ ہوگا، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جس کی نشو و نما اللہ کی عبادت میں ہوگی، جوانی میں مسجد جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، بعد میں ریٹائرڈ ہو جائے تو پھر تو نماز پڑھنا آسان ہے، پھر تو کوئی کام ہی نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ جاب بھی کرتا ہے، کام بھی کرتا ہے، دکان بھی چلاتا ہے، نماز کا وقت ہو گیا تو دکان بند کرتا ہے، آتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ ہمارے جب میں پاکستان میں امام تھا، وہاں مکہ مسجد میں، تو ایک مرتبہ رمضان میں تراویح میں ختم قرآن کے موقع پر جب آخری رات تھی، قرآن کا ختم ہوا تو میں نے بیان کیا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس میں بزرگ حضرات بھی تھے، تو بزرگ حضرات کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے نوجوانوں سے کہا دیکھو تم نوجوان ہو، تراویح میں بھاگ جاتے ہو، یہ بزرگ ہے پوری 20 رکعت پڑھتے ہیں۔ وہ جو بزرگ آئے ہوئے تھے، میں نے یہ بات کی ان سے کہ دیکھو یہ اس حالت میں بھی معذور ہے، کرسی پر بیٹھتے ہیں پھر بھی مسجد آتے ہیں، تم نوجوان ہو، جوان ہو، پھر بھی نہیں آتے۔ تو میں نے یہ شعر سنایا اس میں، فرمایا کہ بود مورے ہوس داشت کے در کا برسد، ایک چھوٹی سی چونٹی اس کے دل میں خواہش پیدا ہو گئی کہ میں اللہ کے گھر کی زیارت کر لوں۔ اب چونٹی تو چھوٹی سی مخلوق ہے، وہ کہاں پہنچ سکتی ہے، وہاں جگہ بہت دور ہے،
لیکن اس کی طلب صادق ہے. بود مورے ہوسے داشت کے در کا برسد، بود مورے ہوسے داشت کے در کا برسد، دست بر پائے کبوتر زدو ناگاہ رسید. چھوٹی سی ایک چونٹی کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، میں اللہ کے گھر کی زیارت کر لوں. سب لوگ جاتے ہیں، میں بھی چلی جاؤں، لیکن وہاں پہنچ نہیں سکتی. طلب صادق تھی. اللہ نے کرم فرمایا، بیت اللہ کے ارد گرد کبوتر اڑتے ہیں. ایک کبوتر کو اللہ نے وہاں بھیجا جہاں چونٹی بیٹھی ہوئی تھی. کبوتر وہاں پر اترا، چونٹی اس کے پاؤں سے چمٹ گئی. کبوتر اڑتا ہوا بیت اللہ آیا، چونٹی بھی بیت اللہ پہنچ گئی. اللہ پہنچانے والا ہے. دعا کرو اللہ ہمیں نمازی بنائے. جب میں نے یہ تقریر کی تو وہ جو بزرگ بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک بزرگ تھے، اب تو ہو سکتا ہے ان کا انتقال ہو گیا ہوگا، پرانی بات ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. تو وہ رو رہے تھے. تو بیان کے بعد آئے، مجھ سے ملے، رو رہے تھے. روتے روتے مجھ سے ملے، معانقہ کیا، گلے لگایا مجھے، ہچکیاں لے رہے ہیں، رو رہے. کہتے ہیں امام صاحب میرے لیے ایک دعا کیجیے، بس میری زندگی میں ایک خواہش رہ گئی ہے اور کوئی خواہش نہیں ہے. پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے ہیں میں کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہوں، آپ لوگوں کو دیکھتا ہوں، آپ قیام بھی کرتے، رکوع بھی کرتے، سجدہ بھی کرتے. میرے لیے دعا کرے اللہ مرنے سے پہلے مجھے اتنی ہمت دے، ایک مرتبہ سر زمین پر رکھ کر ایک سجدہ کر لوں. آج اللہ نے طاقت دی ہے، نماز نہیں پڑھتے. مسلمان ہے نماز نہیں پڑھتا، نوجوان ہے نماز فرض ہے، گھر میں بچیاں ہیں نماز فرض ہے، نماز نہیں پڑھتے. میرے دوستو اس کا حساب ہوگا. اور جماعت کا اہتمام کرو، جماعت کی نماز کا اہتمام کرو. جماعت کی نماز، اللہ اکبر، جماعت کی نماز پر کیا ملتا ہے؟ نماز تو آپ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں. کوشش کرے جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، مسجد میں آ کر نماز پڑھے. ایک آدمی مجھے ملا یہیں آکسفورڈ میں، مسلمان تھا. ہم تو مولوی لوگ ہیں، جو ملتا ہے تو ہماری تو یہی بات ہوتی ہے، نماز پڑھا کرو بھائی، مسجد آ جاؤ، درس میں آیا کرو. درس قرآن ہوتا ہے ہمارے یہاں، درس حدیث ہوتا ہے. الحمدللہ روزانہ ہمارے یہاں معمول ہے، ظہر کے بعد بخاری شریف کا درس ہوتا ہے، اور بدھ کے دن عشاء کے بعد درس قرآن ہوتا ہے، اور دروس ہوتے ہیں یہاں. تو ہم تو یہی بات کرتے ہیں. تو مجھ سے وہ آدمی کہنے لگا مولوی صاحب پرانی بات ہے، کہنے لگا مولوی صاحب میں تو کام کرتا ہوں، فارغ نہیں ہوں. تو میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے کہ جو نماز پڑھتے ہیں وہ سب بیکار لوگ ہیں، ان کا کوئی کام نہیں ہے؟ یعنی نماز بیکار لوگوں کا کام ہے، جو کام کرنے والے ہوں ان کے لیے نماز نہیں ہے. تو اس کے ساتھ میری جان پہچان تھی تو میں بے تکلفی سے بات کر رہا تھا. انہوں نے کہا نہیں مولوی صاحب یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ میں گھر میں نماز پڑھتا ہوں. تو میں نے کہا اچھا، اس کا مطلب تو یہ ہوا ہم سب گھر میں نماز پڑھے، پھر مسجد کی کیا ضرورت؟ بھائی اتنے انگلینڈ میں لوگوں نے اتنی تکلیف سے مشقت کر کے مسجد بنائی، یہاں مسجد بنانا بھی آسان کام تو ہے نہیں، اجازت لینی پڑتی ہے، بہت محنت کرنی پڑتی ہے، تب جا کر جناب کیا ہے مسجد بنتی ہے. تو اگر سب گھر میں نماز پڑھے تو مسجد بند کر دو، امام صاحب کو بھی چھٹی دے دو، گھر میں پڑھو. کہنے لگا اچھا مولوی صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے، بس میں کوشش کروں گا آنے کی. تو مسجد کیوں بناتے ہیں بھائی؟ نماز تو گھر میں ہی پڑھ سکتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اکبر، حدیث سنو، فرمایا صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفذ ب27 درجہ. نماز تو تم گھر میں بھی پڑھو گے، وہی نماز تم مسجد میں پڑھو گے امام کے پیچھے. اچھا گھر میں جو نماز پڑھتے ہیں اس میں آپ کو سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے، سورت بھی پڑھنی ہے، سب کچھ پڑھنا ہے نا. امام کے پیچھے کچھ نہیں پڑھنا. تو یہاں تو کام کم ہو گیا. اب عقل سے دیکھو تو آپ قرآن پڑھتے ہیں، گھر میں نماز پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، یہاں امام کے پیچھے آپ نہیں پڑھتے ہیں.
جب آپ عمل کم کرتے ہیں تو ثواب کم ہونا چاہیے نا، عقل یہ کہتی ہے، لیکن اسلام کہتا ہے عقل کو دور رکھو۔ یہاں نقل دیکھو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں جماعت والی نماز گھر والی نماز سے 27 درجے زیادہ افضل ہے۔ یہاں ثواب اللہ بڑھا دیتا ہے۔ اور پھر جماعت کا فائدہ کیا ہے؟ مسلمان آپس میں ملتے ہیں، یہ صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں، ان کے قلوب آپس میں ملتے ہیں، محبتیں بڑھتی ہیں۔ مسلمان نماز پڑھنے نہیں آئیں گے، صف میں صحیح کھڑے نہیں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفیں درست رکھو، خلا ان کے درمیان قائم مت رکھو۔ اگر صفیں درست نہیں ہوں گی، بیچ میں خلا ہوگا، اللہ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا کر دے گا۔ آج مسلمانوں میں اختلاف ہے، نماز نہیں پڑھتے، مسجد نہیں آتے ہیں تو صف سیدھی نہیں کرتے۔ اور اگر مسجد میں آئیں گے، بھائیوں میں ایک دوسرے سے ملاقات ہوگی، محبت ہوگی۔ ایک تابعی گزرے ہیں محمد بن واسع رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں دنیا کی 2 چیزوں کے اندر لذت ہے، جماعت کی نماز میں اور اچھے اور پیارے دوستوں میں۔ اللہ اکبر، دوست اچھے مل جائے، فرماتے یہ بڑی لذت کی چیز ہے۔ ہاں، اور دوسری چیز جماعت کی نماز۔ اور عربی کا شاعر کہتا ہے وَلَيْسَ لَنَا مِنَ اللَّذَّاتِ شَيْءٌ وَلَيْسَ لَنَا مِنَ اللَّذَّاتِ شَيْءٌ أَلَذُّ مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْجَمَاعَةِ۔ اللہ اکبر۔ وَلَيْسَ لَنَا مِنَ اللَّذَّاتِ شَيْءٌ أَلَذُّ مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْجَمَاعَةِ۔ کہتے دنیا کے اندر جتنی بھی لذت والی چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں ایک طرف رکھو، صرف 2 چیزوں میں جو لذت ہے، ایک جماعت کی نماز کے اندر جو لذت ہے، دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے۔ بعض اللہ والے کہتے ہیں جو اتنے نمازی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری خواہش تو یہ ہے کہ جب ہم قبر میں بھی جائیں تو وہاں بھی نماز پڑھیں۔ وَلَيْسَ لَنَا مِنَ اللَّذَّاتِ شَيْءٌ أَلَذُّ مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْجَمَاعَةِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے تشریف لائے، اللہ نے 5 نمازیں فرض فرمائی، اور جب آپ مسجد اقصی واپس تشریف لائے، سب سے پہلا کام آپ نے یہ کیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو آگے کیا، آپ مصلی پر کھڑے ہوئے اور تمام انبیاء اور رسل حاضر ہوئے، آپ سے آپ کی زیارت کے لیے، ملاقات کے لیے تشریف لائے، انہوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھائی اور آپ نے نماز پڑھی ہے۔ وَلَيْسَ لَنَا مِنَ اللَّذَّاتِ شَيْءٌ أَلَذُّ مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْجَمَاعَةِ۔ جماعت کی نماز میں جو لذت ہے دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے۔ اور آگے کہتے ہیں وَقَدْ تَلْقَى أَخًا حُرًّا نَبِيلًا۔ اللہ اکبر، تیرا ایسا بھائی دوست ہو، حُرًّا نبیلاً، جو آزاد ہو، نفس کا غلام نہ ہو، شیطان کا غلام نہ ہو، اور نبیلاً، بڑا ہوشیار ہو، بڑا دانشمند ہو۔ وقت ایسے دوست اللہ نصیب فرمائے، اچھے دوست ہو۔ وَقَدْ تَلْقَى أَخًا حُرًّا نَبِيلًا يُعَلِّمُكَ الْبَصَارَةَ وَالْقَنَاعَةَ۔ ایسا دوست ہو جو تجھے بھی دانشمندی کی باتیں سکھاتا ہو، تجھے بھی نماز کی طرف بلاتا ہو، تیری بھی آخرت کی فکر کرتا ہو، تجھے بھی قناعت سکھاتا ہو۔ لالچی نہ بنائے، ایسا دوست ہو جو تمہیں بتائے ہاں قناعت کرو، قناعت جو اللہ نے دیا ہے اس پہ صبر کرو، اچھے مسلمان بن جاؤ۔ ایسے دوست، فرماتے ہیں محمد بن واسع، دنیا میں 2 چیزوں میں لذت ہے، جماعت کی نماز میں اور ایسے دوستوں کے اندر۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔